الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ کل ہم نے 9 تا 16 آیات پڑھی ہیں سورہ زمر کی۔ کوئی سوال ہو آپ کا 9 تا 16 میں؟ جلدی بتائیں۔ اگر کوئی سوال نہیں ہے تو آیت نمبر 9 میں ہم نے 2 چیزیں پڑھی ہیں، دونوں بڑی اہم ہیں۔ ایک ہے اولو الالباب، اور یہ قرآن میں کی اس صورت میں سورہ زمر میں 3 دفعہ آیا ہے، 9 میں، پھر 21 میں، اور پھر اسی طرح ایک اور آیت میں آیا ہے، وہ ہم پڑھیں گے۔ لیکن قرآن کن لوگوں کو، عقل مند یا اہل دانش، کن کو لوگوں کو قرآن یا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون عقل مند ہیں؟ جلدی بتائیں۔ یتدبرون القرآن، جو قرآن پر غور و فکر کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ غور و فکر کرتے ہیں، سچ، صرف غور و فکر نہیں، یہ آپ اور دیکھیں، سمجھ کر اور عمل کرتے ہیں۔ ایک منٹ، یہ کافر بھی قرآن پر بڑا غور و فکر کرتے ہیں قرآن کے خلاف نکالنے میں، اور بالآخر بہت سارے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کی کتاب ایسی ہے کہ جب غور و فکر کرتے ہیں تو وہ صرف یہ نہیں کہ اگر آپ میں تعصب نہیں ہے تو آپ اس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ لہذا قرآن سب سے بڑی بات جو میں نے آپ سے سوال کیا ہے کہ انسان کو اگر کہیں سے ہدایت مل سکتی ہے، وہ ہدایت جو اس کی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی فائدہ مند ہو، وہ صرف اور صرف قرآن ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ قرآن ہدی للناس، ساری انسانیت کے لیے قرآن اللہ نے نازل کیا، نہ انبیاء بھیجے تاکہ ان کو ہدایت مل سکے۔ اور جو اس کا انکار کریں گے، جو اس رسول یا ان کتابوں کے منکر ہوں گے، وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ساری صلاحیتیں دی ہیں، ایک سے ایک بڑھ کر پورے انسانوں کو، اور اگر وہ استعمال کریں اور بغیر تعصب کے شیطان نہ بنے تو اللہ تعالیٰ ضرور ہدایت دے دیتا ہے ہر اس شخص کو جو ہدایت کا طالب ہو اور اس کے لیے کوشش کرے۔ تو لوگ جو انکار کرتے ہیں وہ دنیا پر ہی جاتے ہیں، وہ آخرت کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح دنیا بنائی ہے اور جس طرح دنیا کو استعمال کرنا چاہیے وہ اس کے خلاف چلتے ہیں۔ اور ایسے لوگ جو ہیں، اللہ نے عقل دی، سمجھ دی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، پھر فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ان میں پہچان رکھی برائی کی بھی اور نیکی کی بھی، نیکی کو پسندیدہ بنایا، برائی سے نفرت دل میں رکھی۔ اب اگر اس کے باوجود اس کے خلاف کریں گے تو وہ مجرم ہوں گے۔ یہاں تک یہ بات مجھے اور آپ سب کو کلیئر ہونی چاہیے۔ اچھا، اسی آیت 9 میں ایک اور بات ہے بڑی اہم، وہ کیا ہے بلا؟ ایک تو اولو الالباب کون ہے؟ اللہ نے صاف صاف بتا دیا، جو قرآن سے، سنت سے نصیحت حاصل کرتے ہیں وہ اولو الالباب ہے، اور جو قرآن اور سنت کو چھوڑ کر زندگی گزارتے ہیں وہ بے وقوف ہیں، وہ کافر ہوں یا آج کے دور کے نام و نہاد مسلمان ہوں۔ دنیا میں بھی ذلت دیکھ لیں اور آخرت میں بہت برا انجام ہوگا ان لوگوں۔ دوسری بات کیا ہے؟ جو عقل جس کو تسلیم کرتی ہے، اور وہ اگر وہ سوال کریں آپ کافروں سے بھی تو اس کا جواب ہمیشہ ان کو ٹھیک دینا پڑے گا۔ وہ کیا ہے؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ کیا شاباش، جانتے ہیں ویری نہیں گڈ، جانتے؟ ایکسیلنٹ۔
آپ خود سوچیں، کوئی ہم سے سوال کرے کہ کیا وہ لوگ جو قرآن و سنت کو جانتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، وہ بہتر ہیں، یا جو اس کو بغیر اس کے سوچے سمجھے اس کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں؟ تو آپ دیکھ لیں، آج بھی تاریخ بتا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور صحابیات جو تھے وہ دنیا کے بہترین لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کسی کو یہ سرٹیفکیٹ اللہ نے نہیں دیا۔ اور جب اس قرآن کو چھوڑا تو مسلمانوں کو دیکھ لیں کیا حال ہوا ہے۔ تو اس لیے بار بار سوال آیا، میں نے کل آیاتیں لکھوا دی ہیں آپ کو، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کل، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا یہ دونوں جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ اب جاننے والے کی آج بالکل ہم نے الٹی ڈیفینیشن کر دی ہے۔ جاننے والا وہ ہے جس کے پاس ڈگریاں ہوں۔ بھائی ڈگریاں اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن اور سنت کے ساتھ تابع کر دیا ہے، پھر وہ ڈگریوں والا علم آپ کا یہاں بڑا مفید ہوتا ہے۔ آج مجھے قرآن سمجھنے میں بہت آسانی ہے، لیکن اگر آپ نے ان ڈگریوں پر اعتماد کر کے اور قرآن اور سنت کو چھوڑ دیا تو آپ جاہل ترین انسان ہیں۔ یاد رکھیں، یہ بات بڑی کلیئرلی سمجھیں۔ اس لیے اپنی اولادوں کو ان ڈگریوں کے ساتھ ساتھ ان کو قرآن اور سنت کا علم اور اس کے مطابق عمل سکھائیں۔ کوئی سوال آیت 16 تک جلدی بتائیں۔ اچھا، آیت 12 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، کہ میں سب سے پہلا مسلمان۔ یہ نبی کیوں کہتا ہے اور اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس لیے کہ نبی کے اوپر وہی نازل ہوتی ہے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے، تو سب سے پہلے عمل کرنا ہوتا ہے اور لوگوں کے لیے نمونہ ہوتا ہے وہ۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ اگر اس کو اس طرح کہیں نا کہ نبی کو حکم پہلے ملتا ہے اور وہ پہلا انسان ہوتا ہے جو اس حکم پر عمل کر کے دکھاتا ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے یہ بہترین رول ماڈل جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی سر۔ اب آ جائیے آج کی آیات پر۔ پہلے ہم آیت کل ہم نے 16 تک کیا تھا، آج 17 آیت ہے۔ اب بڑے غور سے سنیے، اور جس طرح میں چیزوں کو آپ کے سامنے کھولتا ہوں بالکل ہمیں پتہ ہونا چاہیے، کیوں آج قرآن ہم بغیر سوچے سمجھے پڑھتے ہیں، اور یہ قرآن کے ساتھ بڑی ناانصافی ہے۔ آیت 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ اجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا، جو لوگ طاغوت کی بندگی سے اجتناب کرتے ہیں، طاغوت کی عبادت سے اجتناب کرتے ہیں، وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، پہلے اس سے بچتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں؟ انابوا الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ فَبَشِّرْهُ عبادی، تو میرے ان لوگوں کو، میرے ان بندوں کو خوشخبری دے دو۔ تو یہاں اس میں آیت میں اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ کیا اس کا مفہوم کیا ہے؟ سر پہلے برائی کو چھوڑا جاتا ہے اور پھر او ہو اللہ ہو تعالیٰ ہو ہو خالص ہو کے۔ ہو برائی اور طاغوت ایک، دونوں کا فرق سمجھیں۔ طاغوت سے اجتناب، ہر وہ بندہ جو اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو وہ طاغوت ہے۔ پہلے طاغوت کو سمجھیں ڈاکٹر صاحبہ، سب لوگ سمجھیں، اور آج میں آپ کے سامنے ساری آیات سے بتاؤں گا کہ طاغوت کس کو کہتے ہیں اور طاغوت کیا چیز ہے۔ قرآن کہتا ہے بقرہ کی 256 میں، 255 تو وہ ہے نا آیت الکرسی، اور 257 میں اللہ تعالیٰ بالکل یہی بات فرما رہے ہیں جی سر۔ والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کی اطاعت، طاغوت کی اطاعت کرتے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں، بڑے غور سے سمجھیں بات کو،
ہم مسلمان، نام و نہاد مسلمان، شادی اور بیاہ میں رسم ہندو کی، اور رہائش اور بود و باش میں طریقہ کار مغرب کا، ہم نہ اللہ کے رسول کا طریقہ ہم بالکل اختیار نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ طاغوت ہیں، چاہے ہندو ہوں، کیوں وہ مسلمانوں کو زبردستی کافر بنا رہے ہیں۔ مغرب میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کے خلاف سب کچھ ہو رہا ہے، قرآنی احکامات کے خلاف حیوانی احکامات کو پریکٹس کیا جا رہا ہے اور دنیا میں پھیلایا جا رہا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے آیات بھی رکھوں گا، اور طاغوت کیا ہوتا ہے اس کو بہت اچھی طرح سمجھ لیجیے، اس لیے کہ طاغوت سے جس نے اجتناب کیا اور اس کے بعد اس نے اللہ پر توکل کیا، طاغوت کو بالکل چھوڑ دیا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں ہماری حکومتیں جو ہیں، نام و نہاد مسلمانوں کی حکومتیں کس کو فالو کر رہی ہیں؟ جلدی بتائیں۔ طاغوت کو سر، طاغوت کون ہے پھر؟ جو طاغوت بھی شیطانی قوت اللہ کے مقابلے میں کھڑی ہو جائے۔ ہاں، تو اب طاغوت اس وقت سب سے بڑا طاغوت خود ٹرمپ امریکہ، ہے، جی۔ سب سے بڑا، جو علمبردار امریکہ ہے سر، امریکہ۔ اب بڑے غور سے سنیے اور بات کو سمجھیے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ لکھیں، نظریہ اور نصب العین بھی طاغوت ہو سکتا ہے، نظریہ اور نصب العین۔ کون سا نظریہ؟ آج یہ نظریہ کہ دنیا میں ایک ہی طاقت ہونی چاہیے، سپر پاور ایک ہونی چاہیے، یہ کفر کا نعرہ ہے اور یہ طاغوتی نعرہ ہے۔ تو نظریہ اور نصب العین۔ اب آیت لکھیں، سورہ نساء کی آیت 76 نمبر، میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، وہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے لڑتے ہیں۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں، منکر ہیں، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ طاغوت کے راستے میں لڑتے ہیں، وہ طاغوت کے غلبے کے لیے لڑتے ہیں۔ آج امریکہ کے غلبے کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کس قدر کچھ تو خون ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم سنیں، قرآن کتنا کلیئر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ، ان شیطان کے دوستوں سے لڑو، ان سے جہاد فی سبیل اللہ کرو۔ تو یہ جو اس کے طاغوت کے کارندے ہیں، اللہ کہتے ہیں ان کے خلاف لڑو۔ ہم نے تو ملک کو حوالے کیا ہوا ہے طاغوت اور ان کے نمائندوں کے حوالے کیا ہوا ہے۔ ان کید الشیطان ضعیفا، شیطان کی چال بڑی کمزور ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ بھائی کیسے کمزور ہے؟ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ طاغوت جو ہے امریکہ پوری دنیا پہ چھایا ہوا ہے، مسلمان ملکوں پہ چھایا ہوا ہے۔ مسلمان ملکوں میں اجازت نہیں ہے کہ آپ یہود کے خلاف مظاہرے کریں، اور وہ کس قدر ظلم و ستم کی داستان رقم کر رہے ہیں جو آج دنیا میں آج تک مظالم نہیں ہوئے وہ۔ تو یہاں نظریہ کہ سپر پاور اللہ نہیں بلکہ امریکہ ہے۔ تو آیت نمبر نساء کی 76 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، ترجمہ کیا ہے، کوئی سوال ہو؟ اچھا، طاغوت کا بعد دیکھیں، راتوں رات مسجد ختم کر کے وہاں پہ ملبہ بھی غائب ہو گیا، اور زمین پہ پانی مٹی اور ڈال کے پودے لگ گئے، ایک رات میں اتنا کام ہوا ہے۔ آپ ڈاکٹر صاحبہ یہ جو بات آپ فرما رہی ہیں بالکل ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں کیا اس حکومت کے پاس یہی کام رہ گیا؟ ملک میں افلاس نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، بے غیرتی، بے شرمی، بے حیائی کی لہریں ابھر رہی ہیں، اور معاشی ہو، معاشرتی ہو، سیاسی ہو، ہر حال میں ہم مفلوج الحال ہیں۔ تو کیا اللہ کا گھر
اتنا بے قدر ہے کہ اس کو گرا دیا جائے؟ بھائی پہلے آپ نے اگر نہ انفیئر تھا تو بننے کیوں دیا؟ اب جب بن سر گیا ہے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ اس کو گرا رہے ہیں۔ سر سر اس میں نا اچھا آپ چکروں میں بحث کے چکروں میں نہ پڑیں، آپ طاغوت کو پوری طرح سمجھیں اور پھر سر اس ایکسکیوز می سر، سر یہ اس کی ذرا وضاحت کر دے، الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا، اس کی ذرا کھول کر جزاک اللہ جزاک اللہ، بہت اچھا سوال کیا۔ اچھا، یہ طاغوت دراصل کس کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے؟ طاغوت کو کون شے دے رہا ہوتا ہے؟ آپ بتائیں مجھے۔ شیطان سر۔ شیطان کے پیچھے شیطان دے رہا ہوتا ہے۔ اور اب ایک چال شیطان کی ہے کہ برائی کا دور دورہ ہونا چاہیے، اور ایک چال اللہ تعالیٰ کی ہے کہ دنیا میں اللہ کے حکم چلنا چاہیے، جو برحق ہے بے حیائی بے شرمی کو ختم کر کے وہاں عزت کی پاکیزگی اور ہر چیز داخل، اور ہر انسان اپنا تزکیہ کرے۔ شیطان کہتا ہے نہیں، کھل کھیل بھائی۔ تو جتنے طاغوت ہیں ان کا رہنما شیطان ہے، اور شیطان کی چالیں بڑی کمزور ہیں، جو چالیں طاقتور ہیں، جو دنیا میں امن و سکون کا باعث ہیں، وہ اللہ کی چالیں ہیں۔ لہذا اس لیے یہاں فرمایا کہ فقاتلوا اولیاء الشیطان، یہ جو شیطان کے ساتھی ہیں نا طاغوت، ان سے لڑو۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، اس شیطان کی ساری چالیں کمزور ہیں بشرطے کہ مومن اٹھ کھڑے۔ اب بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی جی سر، جی سر، دراصل بات یہ ہے کہ دراصل مومن ہم ہو جائیں تو پھر یہ نا شیطان کی چالوں کو ہاں، اگر ہمارے اندر ایمانی غیرت ہوتی تو آج فلسطین میں یہود یہ نہ کچھ سب کر سکتے۔ بے اللہ شک بے شک۔ تعالیٰ نے بڑے ہمیں وسائل دیے ہیں۔ اچھا، ایک تو طاغوت نصب العین یا نظریہ بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے آج آپ کے سامنے سورہ نساء کی آیت 76 پڑھی ہے۔ کوئی سوال؟ اچھا، اب دوسرا لکھیں، توہمات، وہ جو جاہلی نظریے ہیں، توہمات، تے وہ ہے میم الف ما، توہمات بھی طاغوت ہو سکتے ہیں۔ لیکن نساء کی آیت 51-52 میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تری الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے غور کیا ہے ان لوگوں پر جن کو اللہ کی دی ہوئی کتاب کا ایک حصہ ملا؟ یہ اہل کتاب یہودیوں کے بارے میں ہے۔ یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ بتوں اور طاغوت پر ایمان لے آئے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ یہ کہتے ہیں یہود، لِلَّذِينَ كَفَرُوا، ان لوگوں کے لیے جو کافر ہیں، هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، یہ تو ان لوگوں سے بہتر ہیں جو ایمان لائے ہیں۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعْنَهُمُ اللَّهُ، اللہ نے ان پر لعنت کی ہے۔ یعنی ان کو تورات ملی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو یہ آپ کا مائک کھلا ہوا ہے، ذرا بند کریں۔ تو آپ ذرا غور فرمائیں کہ انہوں نے بجائے قرآن ساری تورات کو فالو کرنے کے، انہوں نے وہم و گمان کے پیچھے چلے، قرآن کو چھوڑ، انہوں نے تورات کو چھوڑ دیا۔ لہٰذا ایسے وہم و گمان جو دین کے خلاف ہوں وہ بھی طاغوت ہیں۔ آج آپ دیکھتے ہیں ہمارے ہاں کئی ایک رسمیں ہیں کہ قرآن کو بس مردہ مر جائے تو فٹافٹ قرآن لے کے بیٹھ جاؤ، قبر پہ قرآن پڑھو۔ بھائی جب زندہ تھا تو اس نے قرآن پر عمل کیا یا نہیں کیا، جس کا قرآن کا جو مقصد ہے؟ یہ تھی آپ کا پہلا، میں نے آپ کو بتایا کہ نظریہ اور نصب العین بھی طاغوت ہو سکتا ہے۔ اس کی مثال کہ آج دنیا میں ایک نظام چلنا چاہیے، صرف ایک نظام جو امریکہ کا پسندیدہ ہو، نظریہ۔ دوسرا، توہمات بھی طاغوت ہو سکتے ہیں۔ اور تیسرا، ادارے بھی طاغوت ہو سکتے ہیں۔ لکھیں نساء کی 60، سورہ نساء کی آیت 60 میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔
آپ پہلے مجھے بتائیں کہ ادارے بھی طاغوت ہو سکتے ہیں، اس کی مثال دیجئے۔ یہ ادارے طاغوت ہی ہے نا، جنہوں نے رات میں اتنا کارنامہ کیا ہے۔ اداروں کا نام لیں تاکہ سب کو سمجھ آئے۔ سر جیسے آج جو کل بھی مینجمنٹ عدالتیں ہے، ہو جتنی گئی، بھی ہے، عدالتیں ہماری اسمبلی، ہمارا سب سب سے کچھ۔ بڑا طاغوتی ادارہ یونائٹڈ نیشن ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح وہ پروٹیکٹ کر رہا ہے یہود کو، کس طرح مسلمان بچوں عورتوں کا خون اس کو نظر نہیں آتا، اس کو وہ گولیاں برستی نظر نہیں آتی جو ان بھوکے بچوں کو جب وہ کھانا لے رہے ہیں تو ان کو بھون دیتے ہیں۔ اداروں کی جب بات کریں تو سب سے طاغوتی یونائٹڈ نیشن، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، یہ سارے طاغوتی ادارے ہیں۔ یہ اسلام کے جو معاشی نظام ہے عدل انصاف پر مبنی، اس کو ہٹا کر سودی نظام لانا چاہتے ہیں۔ تاکہ بات کریں تاکہ اس کی دلیل آپ کو ہو۔ سر وہ کامیاب اس لیے ہوتے ہیں نا کہ ہم کمزور ہیں، ہم نے اپنا دین چھوڑا ہوا ہے۔ بھائی آپ نے دین کو نافذ کیا ہوتا نا پاکستان میں، تو آج آپ کی یہ خوشحالی، یہ آپ کی معاشرتی خوشحالی، معاشی خوشحالی، سیاسی خوشحالی دنیا کے لیے نمونہ ہوتی۔ آج مسلمانوں نے خود قرآن کو بے عزت کر دیا، نعوذ باللہ۔ قرآن کبھی بے عزت نہیں ہوتا، یہ اللہ کی کتاب برحق ہے۔ تو اب میں آپ کے سامنے آیت 60 پڑھ رہا ہوں کہ ادارے بھی طاغوت ہوتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعَمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ، کیا تو نے ان لوگوں کو دیکھا، یزعمون جو دعویٰ یہ کرتے ہیں، انہم آمنوا کہ وہ ایمان لائے، بما انزل الیک جو آپ پر نازل ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی قرآن پر، وما انزل من قبلک اور اس سے پہلے جو حضرت موسیٰ اور عیسیٰ پر نازل ہوا، یریدون وہ کیا چاہتے ہیں، یعنی ایمان کا دعویٰ کیا ہے کہ قرآن پر بھی اور تورات پر بھی، یریدون اور وہ یہ چاہتے یہ ہیں، ان یتحاکموا الی الطاغوت کہ وہ فیصلے طاغوت سے کرائیں۔ اگر آپ مسئلہ کشمیر کا ذریعہ جہاد فی سبیل اللہ حل نہیں کرتے اور آپ اس کو لے کے جاتے ہیں یونائٹڈ نیشن میں، تو آپ کس کے پاس جا رہے ہیں؟ طاغوت کے پاس۔ طاغوت کے پاس جا رہے ہیں۔ اب دیکھیں یہ مسئلہ اس لیے حل نہیں ہوا کہ ہم نے کبھی قرآن و سنت کے مطابق اس کو حل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ہم ہمیشہ یتحاکموا الی الطاغوت، یہ فیصلے کرنے کے لیے طاغوت کے پاس جاتے رہے۔ آج بھی اس حکومت نے کہا کہ ابھی ٹرمپ ہمیں کشمیر تھیلی میں رکھ کے دے دے گا، اور ادھر انہوں نے قانون پاس کر دیا، میاں اس کو حصہ بنا لیا۔ سوچیں قرآن کس طرح صرف بندے کو نماز روزے کی ترغیب نہیں دیتا، قرآن پورے مسائل کا حل بتاتا ہے۔ تو یہ ہے طاغوت کا مثال کہ جو ادارے بھی طاغوت ہو سکتے ہیں۔ اچھا، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ فیصلے کس سے کرائیں؟ طاغوت سے کرائیں۔ وقد امروا اور حالانکہ ان کو حکم دیا گیا تھا ان یکفروا بہ کہ وہ اس طاغوت کا انکار کریں۔ اب بتائیں ہم مسلمان کہاں سے ہوئے جب ہمیں قرآن و سنت کے فیصلے قبول نہیں ہیں اور ٹرمپ کے اور امریکہ کے فیصلے قبول ہیں؟ کیا ہم جی مسلمان سر، ہیں؟ بتائیں مجھے۔ یہی تباہی ہے ہماری۔ قرآن کتنا کلیئر ہے، ذرا غور فرمائیں۔ پھر فرمایا وَيُرِيدُ الشَّيْطَانَ أَن يُضِلَّهُمْ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانَ اور شیطان چاہتا ہے ان یضلہم ضلالا بعیدا کہ ان کو گمراہی میں دور لے جائے۔ اچھا، یہ گمراہی میں دور لے جانے کا مطلب کیا ہے؟ مجھے سمجھائیں جلدی سے۔ سر سیدھے رستے سے ہٹا کے گمراہی میں چلا جائے۔ ڈاکٹر سجی صاحب اتنا ڈاکٹر سجی صاحب گمراہی آپ کا خدا مبتلا۔ کے لیے سوچیں، آپ لوگ نہیں سوچتے، قرآنی سوچ رکھیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ضلالم بعیدہ شیطان کس طرح قرآن 75 سال اس ملک کو بنے ہوئے ہو گئے، اور آج آپ دیکھیں قرآن کا ہر حکم اس کے برخلاف طاغوتی سارا نظام یہاں موجود ہے۔ عدل، انصاف،
سیاست، معیشت، معاشرت دیکھ لیں، یہ ہے ضلالم بعیدہ کہ اتنا دور نکل جو نافرمانی میں کہ واپسی ممکن ہی نہ ہو۔ اللہ کی توبہ، آج دیکھ لیں اس وقت اگر یقین مانیں ہمارے ذرا بھی اللہ کی طرف رغبت ہوتی تو ہم توبہ طائب ہو کر پلٹ سے، حکومت بھی، فرد بھی، اجتماعیت بھی، اسٹیبلشمنٹ بھی، ججز بھی۔ تباہی در تباہی ہے۔ سر غیرت نام کی، ایمان نام کی تو ذرا چیز نہیں رہی ہے حکمرانوں میں۔ تو قرآن پڑھیں گے تو ایمان ملے گا نا، پڑھیں گے، سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے تو ایمان ملے گا۔ اگر پڑھتے بھی ہیں تو اپنے مطلب کے لیے اپنی طرف کو کچھ بنا لیتے ہیں، دوسروں کو پاگل بناتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ یہ دیکھیں، ہم اپنا گریبان میں جھانکیں، دوسرے قرآن کے ساتھ کیا کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہم سے نہیں پوچھے گا، اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کہ ہم قرآن کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ اس کی فکر ہونی چاہیے دعوت کے لحاظ سے۔ اچھا، اب آپ کو پہلا میں نے بتایا کہ نظریہ بھی طاغوت ہو سکتا ہے، دوسرا آپ کو بتایا کہ وہم و گمان توہمات بھی طاغوت ہو سکتے ہیں، تیسرا میں نے آپ کو بتایا سورہ نساء کی 60 میں ادارے بھی طاغوت ہو سکتے ہیں۔ آپ یہ سارا لکھ رہے ہیں نا، آپ نوٹ بنا رہے ہیں نہیں بنا رہے؟ جی جی سر، ایک لفظ لکھ رہے ہیں کا۔ اچھا، اور جی بنا چوتھا رہے ہیں۔ لکھیں کافروں کے ساتھ سرپرست بھی طاغوت ہیں، کافروں کے سرپرست بھی طاغوت ہیں۔ یہ آج تو مسلمانوں کے سرپرست بھی طاغوت ہیں، دیکھ لیں۔ یہ کافر نما مسلمان جو ہے نا حکمران، ان کے جو سرپرست ہیں وہ بھی امریکہ اور ٹرمپ ہیں۔ اس کے لیے لکھیں بقرہ کی 257۔ ہائے ہائے کیا آیت ہے، کاش ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں۔ یہ بقرہ کی 257 آپ کو دیکھیں 256۔ اللہ اکبر، میں آپ کے سامنے ذرا پڑھتا ہوں اور آپ خدا کے لیے قرآن کے یہ مقامات آپ یاد کر لیں، آپ کو ایسی یاد دہانی ہوگی۔ میں آپ کے سامنے 254 پڑھ رہا ہوں، سنیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑے غور سے سنیں۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، انفقوا اللہ کے راستے میں خرچ کرو، مما رزقناکم جو ہم نے تم کو دیا۔ اب جب میں یہ پڑھتا ہوں تو مجھے فوراً یاد آتا ہے کہ کیا میں نے اس میں کوئی پیسے دیے ہیں غربا کے لیے؟ کیا میں نے کوئی پیسے دیے ہیں فلسطین کے بھوکے لوگوں کے لیے؟ یہ آیتیں کتنی زبردست ہیں۔ یہ میں آپ کے سامنے 250، اللہ کہتے ہیں کیا تمہیں اس بات کا پتہ نہیں کہ وہ ایک دن تم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور وہ کیسا ہوگا؟ یاتی یوم لا بیع فیہ، نہ کوئی لین دین کام آئے گا، ولا خلت، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، ولا شفاعہ، اور نہ کوئی شفاعت کام آئے گی، سفارش بھی کام نہیں آئے گی ایسے لوگوں میں۔ میں نے آپ کو بتایا سفارش کے کچھ اصول ہیں، قرآن نے بیان کر دیے ہیں۔ اور پھر فرمایا والکافرون هم الظالمون، اس بات کا جو انکار کرتے ہیں نا کہ اللہ نے رزق دیا اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، اس کا انکار کافر کرتے ہیں اور وہ ظالم ہے۔ آپ یہ آیت اگر روز پڑھیں گے نا، آپ کو فوراً پتہ چلے گا کہ اللہ نے مجھ سے مطالبہ کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم۔ کتنی پیاری آیت۔ اس کے بعد میں نے آپ کو بتائی ہے کہ 255 پوری کی پوری آیت الکرسی ہے۔ اس کے بعد سنیں، اب میں آپ کے سامنے 257 پڑھ رہا ہوں، جس میں کافروں کے سرپرست بھی طاغوت ہیں، جو آج ہماری طاغوت زیر مطالعے ہے۔ بڑے غور سے سنیں، کتنی پیاری آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین، کوئی زبردستی نہیں ہے دین میں۔ کیوں؟ چاہے تو عمل کرو، دنیا میں اللہ نے آزادی دی، چاہے تو عمل نہ کرو، لیکن
بڑا لیکن، بڑا اف، اگر عمل کرو گے تو دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ کی تائید اور نصرت، اور اگر عمل نہیں کرو گے دنیا میں بھی ذلیل و رسوا جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں، اور آخرت میں جہنم۔ اب مجھے بتائیں اس سے بہتر کوئی بات ہو سکتی ہے جو انسان کو اس بات پر ابھارے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، دنیا میں آزادی ہے، چاہو تو دین پر عمل کرو، چاہو تو نہ کرو، کرو گے اپنا فائدہ ہے، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ اتنا طاقتور ہے کہ وہ ایک حکم سے تمہیں مٹا سکتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، لا اکراہ فی الدین۔ اور پھر قد تبین الرشد من الغی، ہدایت گمراہی سے بالکل ممتاز ہو کر سامنے آ گئی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ بالکل ہدایت اور گمراہی کا کمپیریزن بالکل صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ ہدایت ہے، یہ گمراہی ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ جلدی بتائیں۔ سر اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھ دیا یہ اچھائی برائی، وہ اس کے علاوہ فطرت تو ٹھیک ہے، اب اللہ نے نبی بھیج دیے، قرآن بھیج جی دیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا، جی سر، اس لیے انہوں نے قرآن، آپ دیکھ لیں، میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ قرآن نے کس طرح ہدایت اور گمراہی، جنت اور دوزخ، برائی اور بھلائی، مثالیں بالکل کلیئرلی دونوں کو کمپیریزن کر کے بتا دیا۔ آپ کیوں نہیں کہتے کہ قرآن و سنت نے ہمیں صاف بتا دیا کہ گمراہی کیا ہے اور ہدایت کیا ہے؟ جی سر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا ان سعیکم لشتی۔ آپ میری بات سمجھے یا نہیں کہ قرآن نے قدم قدم پر ہمیں بتایا ہے، جگہ جی جگہ سر، بتایا ہے کہ یہ گمراہی ہے اور یہ ہدایت ہے۔ آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ قرآن اور سنت نے ہمیں صاف کھول کے بتا دیا؟ کچھ رٹے رٹائے معنی ہیں جو ہم بولتے رہتے ہیں بھائی قرآن دیکھیں، قرآن نے کہاں کمپیریزن اور کانٹراسٹ، تقابل سے ہر چیز کو کھول کے بتا دیا کہ یہ ہدایت ہے، یہ گمراہی ہے۔ جی سر، پورے قرآن پاک کا یہی خلاصہ ہے۔ قد تبین الرشد من الغی۔ اب آگے بڑی پیاری بہت یہ حصہ قرآن کا آپ یاد کر لیں، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان اور یقین کرے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے مضبوط سہارا تھاما۔ تو اس مضبوط سہارا تھامنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ لا الہ الا اللہ۔ وہ بھائی وہ بعد میں پڑھیں، خدا کے لیے یہاں دیکھیں، طاغوت کا انکار کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے آپ کو ہر طاغوت کا انکار کرنا، وہ یومن باللہ، اس کے بعد ایمان لانا اللہ پر۔ تو طاغوت کا انکار، وَمَن یکفر بالطاغوت، وہ جو لا الہ الا اللہ آپ نے پڑھا ہے، وہ لا کا مطلب ہی یہ ہے طاغوت کا انکار۔ اب سمجھ آئی ڈاکٹر صاحبہ؟ جی سر، فوراً وہ پڑھ دیتے ہیں، بھائی پہلے اس کو سمجھو، آیت کے اندر رہو۔ تو سب سے پہلے یہاں بتایا کہ جو مضبوط سہارا جو انسان پکڑتا ہے، جو سہارا اس کے کام آتا ہے دنیا اور آخرت میں، اس کا سب سے پہلے تقاضا ہے کہ ہر طاغوت کا انکار اور صرف اللہ پر ایمان۔ اب بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں ہے؟ جلدی بتائیں۔ جی سر، بالکل، شکر الحمدللہ۔ ان چیزوں کو سمجھیں، یہ قرآن کیا بتا رہا ہے۔ تو وَمَن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان اور یقین کیا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے مضبوط سہارا پکڑا، وہ سارا دنیا میں بھی اور آخرت میں سب سے مضبوط ہے۔ لا انفصام لہا، سبحان اللہ، وہ کبھی ٹوٹ نہیں سکتا۔ دنیا میں اللہ کی تائید اور نصرت، مرے گا تو اللہ کے ہاں سے اس کے جنت، برزخ میں بھی سکون، اطمینان، اور آخرت میں۔ اور یہ کون اللہ کرے گا؟ بتائیں، وہ اللہ کے کیا صفات بیان ہوئی ہیں یہاں؟ سمیع علیم، سمیع وہ آپ کی یہ باتیں سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔
جب میں ان آیات کو پڑھ رہا ہوتا نا تو مجھے بالکل یقین ہوتا ہے کہ میرا رب سن بھی رہا ہے اور وہ سب کچھ جانتا بھی ہے۔ اب مجھے بتائیں، یہ آیت الکرسی، یہ اوپر جو آیت ہے، میں نے آپ کے 254 اور 255 اور 256 پڑھی ہے آپ کے سامنے، اگر آپ کو نہیں یاد تو اس کو یاد کریں اور ان کو نمازوں میں پڑھا کریں، خاص کر تہجد میں۔ آگے سنیں ذرا، 258 سنیں آپ۔ اللہ ولی الذین آمنون، اللہ ان لوگوں کا ولی ہے جو ایمان لائے۔ اب ایمان کا مطلب ہے ایمان لا کر اس کے تقاضے پورے کیے، یہاں بڑا کلیئر ہے۔ یہ زبانی ایمان اور اس کے خلاف عمل کرنا، یہ خود آپ اپنے آپ کو جو کر رہا ہے وہ اس بات کا ثبوت دے رہا ہے کہ اس کا ایمان سچا اور پکا نہیں ہے۔ کتنی بڑی پیاری آیت ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، وہ ایمان لا کر جو تقاضے پڑھتے ہیں اللہ ان کا ولی ہے، اور جب اللہ ولی ہے تو پھر آپ کے دشمن آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ سوچو ذرا کہ قرآن کیا ہمیں خوشخبریاں سنا رہا ہے۔ کیسا ولی اللہ؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ تاریکیاں جو گناہوں کی بدعتوں کی ہیں اس سے نکال کر نور، روشنی میں لے آتا ہے۔ کون سی روشنی؟ وہ ایک روشنی ہے، ظلمات بہت سارے ہیں، وہ روشنی وہ ہے جو صراط مستقیم کو، اس کے نور نبوت، نور اللہ اس کے دل میں بھر دیتا ہے۔ یہ تو معاملہ ہے نا ایمان اور اس کے تقاضے پورے کرنے والوں کا۔ اب دیکھیں کمپیریزن، کانٹراسٹ، جو پیچھے قرآن نے کہا نا کہ وہ غی اور جو اللہ کی تو رشد ہاں رشد کلیئر ہے۔ اب اللہ نے پہلے تو بتا دیا کہ رشد کیا ہے، اب غی سنیں۔ والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، اولیاءہم الطاغوت، ان کے دوست طاغوت ہیں۔ آپ دیکھ لیں حکومتیں آج مسلمانوں کی کس طرح طاغوت سے دوستی کی خواہشمند ہیں۔ ملک ڈوب رہا ہو، وہ کس کے اشاروں پہ ناچ رہے ہیں؟ امریکہ کے، ٹرمپ کے اشاروں پر۔ اللہ کہتے ہیں یخرجہم من النور الی الظلمات، اللہ تعالیٰ ان کو روشنی سے نکال کر، وہ جو قرآن و سنت کی روشنی ہمارے ہاتھوں میں ہے، اس کو چھوڑ کر وہ طاغوت کے پیچھے چلتے ہیں۔ اللہ کا انجام دیکھیں کیسا بتا رہے ہیں، اولئک اصحاب النار، یہ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور یہ اس جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، قرآن کس طرح تنبیہات کرتا ہے، ذرا غور فرمائیں۔ آج آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ یہ ساری آیتیں، آیت الکرسی آپ کو یاد ہے؟ آیت الکرسی سے پہلے ایک آیت ہے اور دو آیتیں یہ ہے، یہ آپ یاد کریں گے۔ سر یاد ہے یہ دونوں، الحمدللہ یاد ہے۔ آیت الکرسی اور اس کے بعد والی یاد ہے۔ آپ سمجھ کے پڑھتے ہیں اس کو؟ جی سر سمجھ کے پڑھتے ہیں الحمدللہ۔ اسی طرح سمجھ کے؟ سر، اسی طرح سے نہیں لیکن سمجھ کے پڑھتے ہیں۔ او خدا کے بندو، ان کو اسی طرح سمجھیں جس طرح قرآن نے سمجھایا ہے۔ صرف پڑھنے کا فائدہ اس وقت ہوگا جب ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں گے۔ اگر میں قرآن کا طالب علم ہوں تو مجھے امریکہ کی غیر اسلامی رسموں سے نفرت ہوگی۔ اگر میں قرآن بھی پڑھتا ہوں اور مجھے شادیوں میں وہ ساری محفلیں بھی پسند ہیں، مخلوط اور سب کچھ، تو میں قرآن کا کہاں طالب علم ہوں؟ میں تو قرآن کے خلاف کر رہا ہوں۔ اس لیے برائے مہربانی بڑی اچھی طرح سمجھیں۔ تو میں نے آپ کو طاغوت کی 4 قسمیں بتائی ہیں اور مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ نظریہ اور نصب العین بھی طاغوت ہو سکتا ہے، اس کے لیے نساء کی 70 آیت نمبر ہے۔ اور انسان کے توہمات، جیسے ہم کہتے ہیں بھائی ہم تو اپنے باپ دادا کی رسموں پر چلیں گے چاہے وہ غلطی کیوں نہ ہو، یہ توہمات ہیں۔ اس کا مثال سورہ نساء کی آیت 51-52 ہے
ادارے بھی طاغوت ہو سکتے ہیں. میں نے مثالیں بتائی ہیں آپ کو. سارے طاغوتی ادارے، یونائٹڈ نیشن، ورلڈ بینک، اور یہ اسلام کے خلاف وہ عدل کا نظام کو چھوڑ کر یہ دنیا میں جو یہ ادارے طاغوتی ادارے ہیں، اس کے لیے آیت 60 پڑھی ہے. اور اب میں نے کافروں کے سرپرست بھی طاغوت ہیں، اس کی آیت بقرہ کی 257 پڑھی ہے. کوئی سوال یہاں تک؟ جلدی بتائیں. اب سنیں، آیت لکھیں سورہ مائدہ کی آیت 60. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اس آیت میں، بڑے غور سے سنیے پہلے، کہ طاغوت کی عبادت کرنے والے، یعنی اس کا کہنا ماننے والے، اس کی اطاعت کرنے والے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہیں. یہ کبھی نوٹ نہیں کیا آپ نے؟ سورت سورت مائدہ کی کون سی آیت ہے؟ آیت نمبر 60. اب بڑے غور سے سنیے قرآن کس طرح جھنجھوڑ کے کہہ رہے ہیں. قل هل انبئکم بشر من ذالک مثوبۃ، کیا میں تمہیں مثوبۃ عند اللہ، کیا میں تمہیں اللہ کے ہاں جس کا بدلہ سب سے برا ہے وہ نہ بتاؤں؟ کیا بات ہے قرآن کی. من لعنہ اللہ، جس پر اللہ نے لعنت کی ہے، وہ غضب علیہ، اس پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے، وہ جعل منہم القردہ، اس میں سے بندر بنائے، والخنازیر، اور سور بنائے، وعبد الطاغوت، اور کون لوگ ہیں جن پر لعنت ہوئی اور غضب ہوا؟ ایک تو وہ جو اہل کتاب تھے، جو اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے، سنڈے کے بجائے وہ مچھلیاں پکڑنے کے وہ نالیاں بنا دیتے تھے اور اتوار کو جا کے پکڑ لیتے تھے. تو پہلے تو وہ، اور پھر عبد الطاغوت، طاغوت کا کہنا ماننے والے. ان پر کیا ہے؟ اللہ کی لعنت ہے، اللہ کا غضب ہے. اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل، وہ برائی میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور واضل عن سواء السبیل، اور راستے سے بالکل بھٹک چکے ہیں. آپ ذرا نوٹ فرمائیں، یہ جو ہم بیچ بیچ میں طاغوت کے پیچھے چلتے ہیں نا، آپ کہیں گے ہم تو بڑے پاک صاف ہیں. ذرا اپنے گھروں کا جائزہ لیجئے، کس طرح آپ ٹی وی، ریڈیو، لیپ ٹاپ، اور آپ کے بچے، آپ ان کو استعمال کر رہے ہیں، ان کو کھلی اجازت دے رہے ہیں. تو یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینا نہیں ہے؟ اب ذرا سورہ نحل کی لکھیں آیت 36، بڑے غور سے پڑھیں اور سمجھیں. سر کون سی صورت؟ سورہ نحل کی آیت 36. ہر رسول نے طاغوت سے بچنے کی دعوت دی. سنیں الفاظ سنیں، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا. کس لیے؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت کی عبادت سے بچو. اب بتائیں، طاغوت کی یہ عبادت ہے. اگر سوشل میڈیا پہ گندگی آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے گھر میں ٹی وی، مخلوط محفلیں ہیں، تو یہ سارے طاغوت کے کام. سورہ زمر کی 17 آپ سن چکے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین اجتنبوا الطاغوت، وہ لوگ جو طاغوت سے اجتناب کرتے ہیں، ان سر یعبدو، اور سر اس جی میں سر یہ آپ اس کی یہ سورت نحل کی 36 پوری واضح کر دیں پلیز سر. کیا کر دوں؟ 36 کی آیت نمبر 36 کو، سورت نحل کی آیت نمبر 36 کو واضح کر دیں. سوری سر. کیا واضح کیوں نہیں ہوئی؟ آپ یہ بتائیں کہ ہر نبی نے آ کے کیا کہا؟ نبی اللہ کا پیغام لاتا ہے نا. اللہ کا پیغام کیا تھا؟ انعبدوا جی اللہ، کہ ایک اللہ کا کہا مانو، اس کی عبادت کرو. واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت کی عبادت سے بچو. جی سر.
अब बात समझ आई कि नहीं आई? जी सर, आगे सर। अब आप देखें कि मैंने एक बात और आपसे, जो अब इस सूरह ज़ुमर में, अल्लज़ीना अजतनिबुत तागूत, वो लोग जो तागूत से इज्तनाब करते हैं, याबुदूहा, कि उसकी इबादत करें, उसका कहना माने, व अनाबू इलल्लाह, पहले तो इनकार और फिर अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं। अल्लाह कहते हैं, पता है अल्लाह क्या कहते हैं? लहुमुल बुशरा, उनके लिए खुशखबरी है। फबश्शिर इबादी, और मेरे बंदों को बशारत दे दो। तो अल्लाह के बंदे कौन हैं यहाँ इस आयत में? बताएं, जल्दी बताएं। जो अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं, अनाबू इलल्लाही, खुदा का खौफ तागूत का करें, इनकार खुदा का करने खौफ वाले, करें। पहले वजतनिबुत तागूत, उसके बाद अनाबू इलल्लाह है। तागूत का इनकार करने पता वाले। नहीं क्यों नहीं आप पूरी आयत को समझते। जब ये मैं बयान करूंगा कि अल्लाह की तरफ रुजू, ओ भाई पहले तागूत का इनकार है, सारा आज तागूत पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आप उसको आयत में से छोड़ देते हैं और आप सिर्फ अनाबू इल्लल्लाह, अल्लाह का की तरफ रजू करने से पहले हर तागूत का इनकार लाजिम है। अगर ये नहीं किया तो फिर आपने अल्लाह की तरफ रजू भी नहीं किया। कुरान की आयत को पूरी तरह समझें, मजमून को पूरी तरह क्लियर करें। ये आप जो एक टुकड़े को लेके सबको बयान कर देते हैं, ये कख भी असर नहीं डालता। कितनी आयतें हैं, तागूत से बचो, तागूत से बचो, और आयत में साफ लिखा हुआ है कि वल्लज़ीना अजतनिबुत तागूत अन याबुदूहा, उसको आप लिफ्ट ही नहीं करा रहे, वह अनाबू इल्लल्लाह को लिफ्ट करा रहे हैं। भाई पहले वो है कि अल्लाह का, जो उससे बचो, तागूत से पहले बचो और फिर अल्लाह की तरफ रगबत करो। अब बात क्लियर हुई है कि नहीं हुई? जल्दी बताएं। जी जी सर, जज़ाकल्लाह सर, जी सर, जज़ाक। जज़ाकल्लाह। आप अपने रवैये को बदलें। आज 17 मैंने आपके सामने खोल के तागूत, आज मैंने आपको पूरा बता दिया, आयतें लिखवा दी, पढ़ के तर्जमा कर दिया। और सबसे पहली शर्त यह है कि तागूत का इनकार। और वो जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, ला का मतलब है नहीं है, कोई तागूत नहीं है, इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। अब ला इलाहा इल्लल्लाह का माना समझ आया कि नहीं आया? जी सर। ये कलमा जो है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, यकीन माने, ये रूह है दीन इस्लाम में। और ला का मतलब यही है कि हर तागूत का इनकार। तागूत नजरिया भी हो सकता है, फर्द भी हो सकता है, इदारे भी हो सकते हैं। मैंने सब आपको लिखवा दिए, मिसालें आपके सामने रख दी। कोई सवाल? अहले आप मक्का को ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझ में आ गया था ना, तो इसी वजह से इतनी शदीद मुखालफत हुई कि ये तो हमें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। सबसे बड़े उनको मसला पैदा हो गया था बुत परस्ती का। हर जी सर। डॉक्टर साहब, आप क्यों नहीं समझती कि हर कबीले का बुत अलग था? जी सर। तो अल्लाह को, उसका इनकार पहले करना और फिर अल्लाह को मानना, ऐसे जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साहबा साहबियात ने मान कर दिखाया, वो करने के बाद इंसान अल्लाह का प्यारा होता है। जी सर। आज मुसलमानों का मसला ये है कि तागूत के पीछे चल रहे हैं और अपने दोनों आप चाहिए। इसका ठेकेदार भी समझ रहे हैं। कहते हैं दुनिया भी रखो और दीन भी रखो। तो भाई दुनिया इस्लाम ने मना नहीं किया, लेकिन दुनिया को उतना ही जितना कुरान ने और सुन्नत ने कहा। दूसरी तरह से दुनिया को सर खुश रखो। अच्छा, अब आयत सर इसके बाद ना आप इस सूरत के बाद आप सूरत बकरा पढ़ा दें। जी, इस सूरत के बाद ना आप सूरत बकरा पढ़ा दें। अब आप सब लोग कहेंगे तो मैं पढ़ा दूंगा, जी सर, लेकिन पढ़ा दें। जी जी सर, जी जी सर, मैं भी चाह जरूर रही थी पढ़ाएं। कि हमने जब पढ़ी है इस तरह वजाहत से नहीं पढ़ी, जिस तरह अब पढ़ रहे हैं, तो आप दोबारा पढ़ा दें सूरह बकरा इंशाल्लाह। क्योंकि उसमें उसकी आयतें बार बार आ रही हैं, बार बार आयतें आ रही हैं, तो जरा हम और सीधे सारी पढ़ लें दोबारा। बिल्कुल समझने के देखिए, काबिल है। पहले पहले मेरी बात सुनिए।
اگر میں اور آپ قرآن کا مطالعہ ٹھیک کریں نا، وہاں سورہ بقرہ میں پہلے 3 گروہوں کا ذکر ہے. پکے مسلمان 1 تا 5 آیات میں، پھر 6 اور 7 میں پکے کافر، اور 8 سے 20 تک منافقین. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اصل کام کیا ہے، کہ ایک اللہ کی عبادت. پھر شیطان کا واقعہ ہے جس میں وہ ساری باتیں کلیئر ہو جاتی ہیں کہ اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا، کامیاب کب ہوگا، ناکام کب ہوگا، کہاں جائے گا، وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد ساری آیات جو ہیں 40 سے لے کر 142 تک، وہ میجر جو ہے وہ ہے یہود کا طرز عمل. وہ ہمیں اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ تم سے پہلے قوم ہے جس کو اللہ نے چنا، انبیاء آئے لیکن ان کا طرز عمل کیا ہے. اور حضور نے فرمایا کہ تم بالکل وہی کرو گے جو اہل کتاب نے کیا ہے. اور آج دیکھ لیں ہم بالکل وہی کر رہے ہیں. اور 143 میں اللہ نے فیصلہ فرما دیا بقرہ کی 143 میں کہ اب ان کو معزول کر دیا اہل کتاب کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کہا کہ یہ اس سے پہلے بتا دیا کہ ان کو اس لیے ہٹا رہا ہوں، معزول کر رہا ہوں کہ انہوں نے یہ غلطیاں کی ہیں، اور اے امت مسلمہ تم نہ کرنا. آج دیکھ لیں انہوں نے جو غلطیاں کی ان میں سے کون سی ہے جو ہم نہیں کر رہے. اور 143 کے بعد احکامات ہیں امت مسلموں کے لیے. وہ امت اگر وہ برقرار رہنا چاہتی ہے اس مقام پر خیر امت کے، تو پھر وہ ان احکامات پر عمل کرے. یہ پورا خلاصہ ہے سورہ بقرہ کا. سن لیا، آپ سمجھ لیا آپ نے کہ نہیں؟ جی سر. جی سر. میں جی سر. آپ اگر نوٹ فرمائیں تو میں آپ کو جو آخری صورتیں پڑھا رہا ہوں، جیسے الاعلیٰ، زلزال، سورہ آپ کی تکاثر، وہ بنیادی صورتیں ہیں جو ہمارے ذہن سے دنیا کی محبت نکال کر، خلاف اسلام نظریات کو نکال کر توحید کو پکا سچا راسخ کرتی ہے. تو میں ایک اپنے نقطہ نظر سے چل رہا ہوں. اگر آپ سورہ بقرہ کہیں گے تو بڑی لمبی صورت ہے، میں نے خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر دیا. تو لیکن اگر ہم ان صورتوں کے ساتھ ساتھ جس ترتیب سے جا رہے ہیں، اور آخری پارے کی صورتیں، جیسے اب میرے ذہن میں ہے کہ میں آپ کو سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھاؤں، تاکہ وہ آپ سمجھیں کہ کتنی اہم آیات ہیں. اور مجھے دنیا کے شر سے بچنے کے لیے، چاہے وہ شیطان کا ہو یا دیگر چیزیں ہوں، کس قدر وہاں اور ان کا پڑھنا کتنا ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کو پڑھ کے سوتے تھے. جی سر، ہم آپ کے ساتھ ساتھ چلیں گے انشاءاللہ. جی سر، یہ ترتیب ٹھیک ہے آپ کی، صحیح ہے. آپ جیسے چلا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ چلیں گے انشاءاللہ. جب ہماری یہ تکمیل قرآن ہو جائے گی تو پھر سے شروع کریں گے، جیسے آپ نے ہمیں وہ خلاصہ کے ساتھ کروایا تھا نا. انشاءاللہ ہر صورت کو اس کے خلاصے کے ساتھ پھر ہم نئے سرے سے نوٹس بنائیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ. جی سر جزاک ٹھیک اللہ. ہے. اچھا، اب ذرا آخری آیت سن لیجئے آج کے درس کی. قرآن ایک بات کو بھی نوٹ کریں آپ، کوئی صفحہ خالی نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے جنت کے حسین مقام کی تشریح کی ہو، جس سے انسان کو سمجھنے میں آسانی ہے اگر وہ سمجھے. اور جہنم کتنی ہولناک اور خوفناک ہے، دونوں کلیئرلی بار بار قرآن ہمارے سامنے لاتا ہے، تاکہ جنت کے حصول کی ہمارے اندر رغبت پیدا ہو، خواہش پیدا ہو، اور جہنم سے بچنے کا ہمارے اندر جذبہ پیدا ہو. اب سنیں آیت 18 میں کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یستمعون القول، میرے ان بندوں کو جو بات غور سے سنیں، فیتبعون احسنہ، اور اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں. اچھا،
اب بہترین پہلو کی پیروی کا میں کہاں سے ملے گی، جلدی بتائیں۔ سنت سے ملے گی۔ ہاں، شاباش شاباش۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے وہ بہترین طریقے پر اس پر عمل کریں۔ اب دیکھیں نا، ایک بندے نے جواب دیا ہے آپ کو سب کو، اگر ہم قرآن کے طالب علم ہیں تو ہمیں سب کو بتانا چاہیے تھا جی کہ جی ہاں۔ سر سر جی یہی جواب تھا۔ جی جی یہی جواب تھا ہمارا بھی ہاں، لیکن آپ نے بولا نہیں ہے۔ سر جی۔ اچھا جب ایک بندہ سر بولتا مائک ہے میں نا تو ٹائم سارے لگ جاتا بولتے ہیں ہے۔ تو سمجھ نہیں اچھا، آتی، اس لیے اب سنیں آگے، بڑے غور سے سنیں۔ اولئک الذین ھداھم اللہ، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں کو اللہ نے ہدایت دی ہے کہ قرآن اور سنت کی بات پر بہترین عمل کرتے ہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ۔ اب آپ نے دیکھنا کہ ہدایت یافتہ تو یہاں بتا دیا نشانی کہ وہ اللہ کی اور قرآن و سنت کے احکامات کا بہترین طریقے پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اولئک ھم اولو الالباب، یہ ہیں وہ لوگ جو عقل مند اور دانش مند ہیں۔ جو قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کے خلاف کرتے ہیں، وہ کون ہیں؟ بے وقوف ہیں۔ ہاں، وہ بات ہے۔ بہت بڑے بے وقوف ہیں کہ اللہ نے حق بھیج دیا، پھر حفاظت بھی اپنے ذمے لے لی اس قرآن کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایک عمل تاریخ میں محفوظ، اور اس کے بعد کیسے ہم مسلمان ہیں کہ نہ ہم قرآن پڑھیں، نہ سمجھیں، نہ اس پر عمل کریں، اور نہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نمونہ بنائیں جو اللہ نے بنا کے۔ بتائیں مجھے۔ سر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرما دیا سورہ آل عمران میں، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ ڈاکٹر صاحبہ، یہ اب آپ اگر میں اور آپ اس کا مفہوم سمجھیں نا کہ اگر ہم مومن ہیں تو پھر کوئی غم نہیں ہے جی سر۔ اور کوئی ہمیں ڈر نہیں ہے، کاش کہ ہم مومن ہوں۔ آپ دیکھیں، ایمان کا سب سے بڑا تقاضا اللہ کے راستے میں جان قربان کرنے میں، کتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو یہ نصیب فرمائے، اس سے بڑا کوئی خوش قسمت نہیں ہے کہ دائمی جنت میں پہنچ گیا سیدھا سیدھا۔ کاش ہم اس کی تفصیل کو سمجھیں۔ قرآن کی آیتیں پڑھنا بڑی اچھی بات ہے، لیکن ان کو سمجھنا اور ان کو ان ڈیپتھ سمجھنا، یہ ہے فہم قرآن۔ جی سر، اصل یہی بات ہے۔ میں نے آج آپ کے سامنے صرف آیت 17 اور 18 پڑھی ہے، اور اس میں طاغوت کو کھول کے بیان کیا ہے، اور اولو الالباب جو کل بیان کیا تھا، آج بھی اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ہدایت پر ہیں وہی عقل مند ہیں، وہی اولو الالباب ہیں، اور جو اللہ کی ہدایت سے محروم ہیں اور جو ہماری طرح پارشل جزوی عمل کرتے ہیں قرآن و سنت پر، ان کے لیے اللہ نے بقرہ کی 85 میں پھلا صاف بتا دیا۔ کیا ہے وہ آیت؟ پڑھیں ذرا۔ فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ۔ ہائے ہائے ہائے، کچھ پہ ایمان، نماز پڑھتے ہو اور تم سود کھاتے ہو۔ یہاں یہ اللہ کہتے ہیں ان کو تو میں دنیا اور آخرت دونوں میں عذاب دوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر تمام علم جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، جیسے آمین صحابہ و ثم آمین۔ صحابیات نے کیا، اللہ ہمیں آمین اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ آمین سر۔ کوئی سوال آیت 16، 17 اور 18 کے بارے میں آج بھی، سر کل بھی؟ جی، افسوس اس وقت پہ ہوتا ہے جو غفلت میں گزر چکا ہے۔ بہترین ٹائم جو ہمارا تھا، میں اپنی بات کروں سر۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ کہ ہم تو سمجھتے ہیں ہم نے قرآن پڑھ لیا، دوسرے تو پڑھتے بھی نہیں ہیں۔ اور بھائی یہ قرآن کا حق نہیں ہے، قرآن کا حق یہ ہے پڑھ کے سمجھ کے پھر اس پر اسی طرح عمل کرنا جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور صحابیات نے کیے۔ اللہ تعالیٰ 2003 میں حج کیا ہے تو میں نہیں سمجھتی میرے اندر کوئی ایسی خوبی تھی۔ میں حج پہ بھی میں اپنے میاں سے کہہ رہی تھی 2-4 سال بعد چلے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اتنی مہربانی کی میرے جیسے بندے پہ کہ وہاں سے واپس آئی تو اللہ تعالیٰ نے میرا ذہن چینج کیا۔ میں قرآن کے ساتھ ان ٹچ 2003 سے آج تک ماشاءاللہ۔ کوئی بس خوبی اللہ کا مجھے اپنے شکر اندر ادا نظر نہیں کریں، آتی۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس حج اللہ کا نے شکر۔ آپ کو، ہر حج کرنے والے کو یہ چاہیے کہ اس کی زندگی حج سے پہلے
اور حج کے بعد دونوں میں واضح فرق نظر آئے. جی سر. جی سر بالکل ایسا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آمین سر. آمین. اللہ پاک آمین. ہم سب کو اسی طرح سمجھنے کی توفیق دے، اور ہم لوگوں کے اولادوں کو اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو. اللہ پاک آپ کو بہت خوبصورت جزائے خیر دے. آمین. اپنی شان جزاک کے اللہ. مطابق جزا عطا فرمائے سر آپ کو. آپ جزاک آمین. اللہ. بہت کرتے ہیں ہمارے ساتھ، اور آپ اپنی طرف سے آمین. پورا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ جزاک تعالیٰ اللہ. ہمیں جنت میں اکٹھا کر دے سب کو. جزاک آمین. اللہ. اللہ آپ آمین. کو بہت جزائے خیر دے. کچھ آمین. اور لوگوں کو بھی اپنے دوستوں سے کہیں کہ وہ یہ درس سن لیں اور جی سن سر کر کے کوشش کرتے رہتے ہیں. اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے. اس کی بھرپور کوشش کریں. یہ دعوت دین کا بہترین طریقہ ہے. جی سر جی. جی سر بالکل. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزاک اللہ. یا رب العالمین. آمین سر. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے.